بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں شہباز چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈیلی ٹرینڈز۔ ناظرین، آج کا جو سیاسی ماحول ہے بڑا گرما گرم ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی پنجاب کی پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں اور اس کی صدارت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان اس وقت لندن میں ہے اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات جاری ہے اور طویل ملاقات ہے یہ۔ اس میں بہت سارے فیصلے متوقع ہیں۔ آئی تھنک جب تک یہ ویلاگ اپلوڈ ہوگا تب تک شاید یہ میٹنگ ختم ہو چکی ہوگی۔ آج اگر پاکستان کی سیاست کو دیکھا جائے تو اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ پوری سیاست کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ باقی جتنی جماعتیں ہیں وہ ریلیونٹ ہیں۔ تمام فیصلے، جتنے فیصلے ہیں، ملکی فیصلے ہوں یا چاہے وہ سیاسی فیصلے ہوں، کسی قسم کا بھی کوئی فیصلہ ہے تو اس میں عمران خان صاحب کو مقدم رکھا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب کی رائے کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت عوامی لیڈر بن چکے ہیں اور عوام کی بے تحاشا انہیں حمایت حاصل ہے۔ شاید پاکستان میں اتنی عوامی حمایت پاکستان میں کسی پولیٹیکل جو لیڈر ہے اس کو حاصل نہیں رہی۔ کچھ اس وقت جو اہم فیصلے ہیں وہ کل ہو چکے ہیں اور کچھ میٹنگز کی بازگشت پچھلے 2 دن سے سنائی دے رہی ہے۔ بہت سارے صحافی جو نون لیگ کے طرفدار ہیں یا جانبدار ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، البتہ دوسری جانب کے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہیں، البتہ ڈائلاگ ضرور ہو رہا ہے۔ عوامی جو رد عمل ہے اس کو دیکھ کے بہت سارے جو فیصلے ہیں اس میں عمران خان صاحب کی رائے کو شمار کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو اس آن بورڈ لیا جا رہا ہے بہت سارے فیصلوں میں۔ کل پاکستان کے بہت بڑے نامور صحافی ہیں نجم سیٹھی صاحب، انہوں نے ایک انکشافات کیا اور انکشافات سے بھرا ایک ان کا انٹرویو تھا، ویلاگ تھا۔ اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ ایک اس وقت پاکستان کی سیاست کا جو مرکز ہے وہ ایک ہی سرکل کے گرد گھوم رہا ہے۔ تمام سیاسی پارٹیاں جو بھی بات کرتی ہیں وہ ایک ہی پوائنٹ پہ کر رہی ہیں۔ کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہی پوائنٹ کے اوپر ہو رہی ہے اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کون کرے گا، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کون کرے گا، کون ہے جو آرمی چیف کو جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت یہ دعوے کر رہی ہے۔ خرم دستگیر صاحب نے کل پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ البتہ نجم سیٹھی صاحب کی جو انکشافات ہیں وہ حیران کن ہیں اور چونکا دینے والے انکشافات ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ایک لسٹ بھیجی گئی ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے، لسٹ بلکہ بنا کے انہیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو جو 4 سے 5 سینئر جنرلز ہیں ان کی لسٹ بھیج دیتے ہیں اور آپ ایک جنرل سلیکٹ کر لیں۔ بہت بڑی بات، بہت بڑا انکشاف یہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک انکشاف یہ بھی کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کا ووٹ ہوا تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی کروایا تھا۔ اب بہت ساری باتیں آج سے اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو 3 ماہ قبل، زیادہ دیر بات نہیں ہے، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، صحافی ہیں سلمان دورانی صاحب، انہوں نے بھی یہ سوال ان سے کیے تھے۔ یہ پروگرام میں بیٹھے سوال لے رہے تھے، انہوں نے بھی سوال کیا تھا کہ آپ یہ، کیونکہ نجم سیٹھی صاحب کا اپریل اور مارچ کے دوران یہ بیانیہ تھا، وہ ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ اتنی نیوٹرل نہیں رہی جتنی آج ہے۔ یہ مارچ اپریل کی بات ہے جب نجم سیٹھی صاحب یہ بات کہتے تھے۔ تو ان کے پروگرام کے دوران انہوں نے جب یہ سوال کیا تو انہوں نے اس سوال کو گول مول کر دیا، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ شاید یہ حکومت جو ہے اگر اس سے اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے تو یہ 1 گھنٹہ بھی چلنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ 1 گھنٹے کے اندر اندر حکومت جو ہے وہ لپیٹ کے گھر بھیج دی جائے۔ دوسری جانب نجم سیٹھی صاحب ابھی آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ دوبارہ ایک پیج پہ آ چکی ہے اور جو آرمی چیف کی تقرری کا اختیار ہے وہ انہوں نے عمران خان صاحب کے سپرد کر دیا ہے۔ اور دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جو ہے نگران وزیر اعظم، اس کی جو سلیکشن ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ شہباز شریف صاحب یا حکومت، موجودہ حکومت کرے، البتہ جو آرمی چیف کی تقرری ہے اس کا اختیار عمران خان صاحب کو دے دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو ایک لسٹ دیں گے، آپ ان میں سے کوئی ایک جنرل سلیکٹ کر لیں۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی رہنما ہیں، اگر آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں، ان کی سیاست کو دیکھیں، ان کی پریس کانفرنس کو دیکھیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہارا ہوا شخص بول رہا ہے۔ آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی، خواجہ آصف صاحب پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، خرم دستگیر صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ایک بہت اہمکانہ قسم کی ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب کی حکومت دوبارہ آ ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ اگر آپ گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں، عوامی جو حمایت ہے وہ دیکھیں تو لگ یوں رہے کہ صرف اور صرف عمران خان کی حکومت آ سکتی ہے اور کسی کی حکومت آ ہی نہیں سکتی۔
ایک سب سے اہم خبر جو اس ویلاگ میں ہم آپ کو دیں گے، جب عمران خان صاحب کو عدم اعتماد کے ووٹ کے بعد نکالا گیا تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ امریکہ کی سازش تھی اور ہم روس سے سستا تیل خریدنے جا رہے تھے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ بات کہی کہ اگر روس سے سستا تیل لینے کی بات تھی تو کیوں نہ خریدا گیا۔ ابھی سمرقند میں وزیر اعظم صاحب روسی صدر سے ملے، روسی صدر نے آفر کی کہ ہم آپ کو جو انرجی کرائسس ہیں آپ کے، اس میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو آئل، گیس، ایون کہ گندم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ اس ٹائم حکومت جو ہے وہ پھر امریکہ کے آگے لیٹ گئی ہے۔ اس ٹائم ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ہم روس سے سستا تیل یا گیس خریدیں گے، آیا امریکہ ہمارے اوپر کوئی پابندیاں تو نہیں لگائے گا؟ ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت، وہ ہم سے زیادہ جو ہے امریکہ کا اس ٹائم الائے بن چکا ہے اور ہم سے زیادہ امریکہ کا اتحادی ہے، وہ امریکہ کے ساتھ اتحاد کر چکا ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر، اور وہ روس سے تیل بھی خرید رہا ہے، نہ صرف اپنے لیے خرید رہا ہے بلکہ روس سے تیل خرید کر آگے لوگوں کو، دوسرے ملکوں کو بیچ رہا ہے۔ لیکن ہم اپنا روس سے آئل خریدنے کے لیے بھی ابھی تک صرف یہی سوچ رہے ہیں کہ کیا اگر ہم روس سے آئل خریدیں گے تو امریکہ ہمارے اوپر پابندیاں نہ لگا دے۔ اس کے بعد ہم مفتاح اسماعیل صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے یہ بات کی جی جرمنی اور فرانس میں 250 روپے بجلی کا یونٹ ہے اور ہم جو ہیں 80 روپے والا یونٹ جو ہے وہ 30 روپے میں بیچ رہے ہیں عوام کو، اور بھی ہم بہت سستی بجلی دے رہے ہیں، اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، حکومت پاکستان اپنی جیب سے عوام کو ریلیف دے رہی ہے۔ سر یہ منصوبے کس کے لگائے ہوئے ہیں؟ مہنگی بجلی، مہنگے جو کارخانے ہیں کول کے اوپر، پیٹرول کے اوپر، آئی پی پیز کے معاہدے اس پاکستان کے اندر جو ہوئے وہ کس کے لگائے ہوئے ہیں؟ وہ آپ کے ہی لگائے ہوئے ہیں۔ البتہ کپتان جو ہے اپنی سیاسی تیاری جو ہے وہ پوری کر چکے ہیں۔ کپتان نے آج بھی میٹنگ بلائی ہے پنجاب کے ساتھ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت سوچ رہے ہیں کہ 2 ہفتوں کے اندر اگر حکومت ہوش کے ناخن نہیں لیتی، اگر یہ لوگ اپنی جو ہے سمت درست نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب فائنل کال دیں، اور فائنل کال دینے کے فوراً بعد عمران خان صاحب پنجاب اور KPK کی اسمبلیاں تحلیل کر دیں، کیونکہ آج جو لندن کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے اس کے اندر بھی یہ پلان اور یہ نقطہ ضرور ہوگا کہ آیا پنجاب میں کوئی ایڈونچر کرنا چاہیے یا نہیں۔ کل جو ناصر حسین شاہ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سندھ سے، انہوں نے بھی ایک خبر دی، انہوں نے یہ کہا جی ہو سکتا ہے پنجاب کے اندر اگلا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ جیالہ ہے، تو کیا کوئی نیا بریک تھرو آئے گا؟ کیا لوگ توڑے جائیں گے؟ کیونکہ کل مخدوم جو ہے مبین علی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے MN ہیں لیاقت پور سے، انہوں نے کپتان کی پیٹھ میں جو ایک چھرا گھونپا ہے اور وہ دوبارہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو پیارے ہو گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ توڑے جائیں، لوگ توڑنے کے بعد جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کے جو پنجاب میں ایک ایڈونچر کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ہو سکتا ہے یہ تیاریاں کر لی گئی ہوں، اور وہ تیاریاں اسی وجہ سے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے پنجاب کو واپس لے کے اپنی حکومت کو پرولونگ کیا جائے۔ لیکن کپتان دوسری جانب اپنی فل تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کپتان کے پاس ایک کے بعد ایک پتہ ہے، اور انہوں نے اپنے پتے جو ہیں ابھی سنبھال کے رکھے ہیں، بہت سارے پتے ابھی انہوں نے شو کرنے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور یہ سیاسی حالات کس طرف جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے ڈیلی ٹرینڈز۔